السلام علیکم جی۔ بڑی نازک صورتحال ہے جی پاکستان کے اندر، کبھی اچھی تو ہوئی نہیں۔ بہرحال نازک صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرائن جس پہ عمل کیا گیا اور 2018 کے اندر ایک نااہل نالائق ملک دشمن کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اصل میں تو وہ امبیسیڈر ہے انڈیا کا، امبیسیڈر ہے اسرائیل کا، اور جو وہ منہ سے بھی کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ انڈیا نے نہیں یہ کیا تو میں کیسے کروں، انڈیا یوں، اور انڈیا کی خارجہ پالیسی اور انڈیا کی معیشت، اور وہ انڈیا کی ہی سفارتکاری کرتا ہے۔ تو یہ انڈیا کا جو یار ہے، اور پاکستان کے اندر جو مسلط کیا گیا، جن لوگوں نے مسلط کیا ہے ان کو آج بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود شاید وہ شرم کر لیں۔ ان کا ایجنڈا بھی صرف جو ہے مسلط کرنے والوں کا، وہ بھی پاکستان کو لوٹنا اور اس کو بدحال کرنا، کمزور کرنا، یہی ہے جو وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ 4 سال ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے تو ازگد نوٹس آ گئی، ہر چیز کے اوپر نوٹس چل پڑا ہے۔ بیوروکریسی کے اندر آپ دیکھیں مداخلت شروع ہو گئی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اور پھر آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اچانک سے جناب اس کو کیسے کیسے کیسز کی جو ہے نا ہوش آ گئی ہے۔ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کہاں پہ لے کے مرے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی، اور اس ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ بہرحال پی ایم ایل این اور دیگر پیپلز پارٹی بھی اور دیگر جو محب وطن جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں اپنی کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ڈیفالٹ صرف اکنامیکل ڈیفالٹ نہیں ہوگا، جو مقصد ہے اس ملک کے اندر، یہ اس نظام کو، یہ جو ڈاکٹرائن ہے اس کو مسلط کرنے والا ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے عمران خان، اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس دینے پڑیں گے، پھر یو این او، پھر دوسری تنظیمیں سامنے آئیں گی۔ یہ عام بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور پی ایم ایل این اس کے دفاع میں باہر نکلی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے یہ 2020 سے لے کے ابھی تک اس ملک کے نیوکلیئرز کے اوپر جو انسان اٹیک کر رہے ہیں، یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہیں، اور اس ایجنڈے کے اوپر کام کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچانا ہے۔ بہرحال ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جو راجہ رزاق صاحب ہیں انہوں نے آج ایک بہت بڑا انیشیٹ لیا نیو یارک میں، جو ایک مظاہرہ کر رہی تھی پی ٹی آئی پاکستان کونسلیٹ کے سامنے، اور اس مظاہرے کو جو ہے انہوں نے ڈسٹرب کیا، وہاں پہ جا کے بتایا کہ عمران خان اور اس کی بہن دونوں چور ہیں۔ بہن سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نامی ہے، سلائی مشینیں چلا کے اربوں اکٹھے کر لی ہے، لوگوں کے جناب بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، اور آج تک وہ فیکٹری نہیں دکھا سکی، وہ سلائی مشین نہیں دکھا سکی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ لیکن ثاقب ناصور جیسے اور دیگر جو ججز ہیں جو اس وقت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ثاقب نثار کی روحیں بدروہیں، وہ آج بھی جو ان سے کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ ان کے پاس یہ نوٹس لینے کے لیے نہیں ہے کہ عمران خان کی بہن کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آ گئے، اس کے اپنے پاس یہ کہاں سے آ گئے، اس نے توشہ خانہ کے میں کیا کیا، اس نے انرجی کے اندر کس قسم کی کرپشن کی ہے، چینی کا سکینڈل کیا ہے، گندم کا سکینڈل کیا ہے، کس طریقے سے ایک طرف کہتے ہیں بمپر کراپ ہوئی ہے، دوسری طرف افغانستان سے سمگل ہوتی ہے گندم، اور وہ بھی سرکاری خزانے میں سے، اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، آج ہی نوٹس لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ہمارے سامنے ہیں موجود۔ بہرحال پی ایم ایل این میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب پہ بہت لوڈ ہے، اختلاف بھی ہے، جمہوریت کا حسن ہے اختلاف، لیکن سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این بھرپور طور پہ ڈٹی ہوئی ہے، جو نقصان ہوگا اس کی کل ذمہ دار یہ ڈاکٹرائن ہوگی جس نے یہ نظام مسلط کیا، جس نے اس عمران خان کو مسلط کیا ہے، جس نے اس ملک کے آئین کو جو ان سے نقصان پہنچایا ہے، جس نے بار بار اب آ کر بھی بار بار آئین توڑا۔ کہتے تھے کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یہ اے پولیٹیکل ہوئے ہیں کہ ایک شخص جو ان سے گالیاں نکال رہا ہے صبح شام، اس کے جرت نہیں ہے تمہاری، اس لیے کہ بلیک میلنگ مل کر کی ہے، اس ملک کو مل کر لوٹا ہے، جو سارا کا سارا سسٹم ہے وہ تم نے مل کر اکٹھا کیا تھا، سب ادو آتا یہی تھا، سیم پیج۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس چیز کو بالکل سامنے لے کے آنا ہوگا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنا ٹولے اکٹھے کرتے رہیں گے، ان کی وضاحت کے ساتھ نہیں نظر آتا، ایک ہی بینچ بنتا ہے، ایک ہی وہ 5-7 لوگ ہیں جو کہ پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ پاناما بینچ جو بنا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اور اپنے جیسے ہی نیچے سے گندے ترین کھینچ کے اوپر لا رہے ہیں۔ جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کیا سینئر موسٹ اور سینئر جو ججز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیا کوئی آواز بھی نہ اٹھائے؟ جب دل کرتا ہے نوٹس لے لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ نظام اس طریقے سے نہیں چل سکتا، ہمیں سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ میں آخر میں پھر ایک دفعہ راجہ رزاق صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹکا کے انہوں نے کام کیا، بہترین کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو تکلیف دینا ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص منہ پہ تھپڑ مارے، آپ دوسرا گال آگے کر دیں اور پھر کہیں کہ تیسرا بھی مار لے، اور پھر چوتھی دفعہ پھر آپ کہیں کہ ایک اور مار لے۔ دین قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو ایسا زناٹے دار تھپڑ مارو کہ اس کو پتہ لگے کہ تم نے تکلیف کیا دی ہے۔ دین یہ کہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے دین کو پڑھا رہے ہیں اور کس قسم کی یہ جو سی نا ہسٹریاں ہمارے سامنے لا کے کھول کے رکھ دی ہیں۔ آپ مطالعہ کریں۔ بالکل صحیح کیا راجہ صاحب نے، اور ہر طرف ہر پی ایم ایل این کے ببر شیر کو دنیا کے ہر جگہ پہ یہ پتا ہونا چاہیے، قطعی طور پہ تمیز نہیں کرنی۔ ان کا جو فنکشن ہو، جس جگہ پہ موقع ملے، ان کو وہیں پہ کان سے پکڑیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کے کسی فنکشن کو درست نہ ہونے دیں۔ یہ بستر مرگ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے کہاں تک پہنچے ہیں؟ جو سب سے بڑی ڈونر تھی شوکت خانم کی، اس کے ساتھ یہ حسد کیا۔ یہ شخص بدکار ترین شخص ہے عمران خان۔ یہ یہاں پہ ڈیوائیڈ پیدا کرنے کے لیے آیا۔ جن لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج اللہ تعالیٰ ہی کر دے تو کر دے۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ ان کا جہاں پر آپ کو ملے یہ سوچیں گے نا کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کو زہر ایسا پلا دیا گیا کہ یہ صرف سوال کرنا جانتے ہیں، اعتراض کرنا جانتے ہیں۔ جس شخص نے کے پی کے اندر کیا کیا آج تک، کیا پرفارمنس ہے، اس کو 4 سال حکومت ملی ہے، پونے 4 سال حکومت ملی ہے، کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکتا یہ ماسوائل، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے اٹھائے ہیں۔ گئے کہاں ہیں؟ گئے اس کو لانے والوں کی جیب میں۔ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ نہیں تو پیسہ لیا گیا کہاں؟ بتائیں نا، گیا کہاں ہے؟ کون سے پروجیکٹ کیے ہیں؟ پی ایم ایل این نے 10,500 ارب قرضہ لیا ہے، ایک ایک چیز گنواتے ہیں۔ اتنے پل، اتنی جنگیں لڑیں، اتنے جو جنگیں لڑیں وہ پاکستان کی آرمی کو پیمنٹ کی نا۔ یہ تو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو سیلاب آ جائے تو اس کی پیمنٹ لیتے ہیں۔ آپ امریکہ سے جو ان سے نا لوگ بلوا لیں وہ سستے پڑتے ہیں، یہ مہنگے پڑتے ہیں، لیکن کوئی ازگت نوٹس نہیں لیتا اس کے اوپر کہ یار یہ تم ہو کس کام کے لیے۔ کہیں آپ دیکھ لیں رینجرز بلانی پڑ جائیں، یہ کھانے تک کے اپنے پیسے لیتے ہیں، باہر نکلنے کے پیسے لیتے ہیں، واپس جانے کے پیسے لیتے ہیں، پٹرول ڈیزل آرام ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں۔ امریکہ کی فوجیں بلا لیں وہ سستی پڑتی ہیں، یہ پاکستان میں مہنگے پڑتے ہیں۔ پھر منہ کھلوائیں گے، اس کے اوپر نوٹس لیں۔ جج صاحب اگر کوئی تھوڑی سی پاکستان کی وفاداری کا حلف ہے یا کوئی ایک ذرہ بھی آپ کے اندر ہے، اس کا نوٹس لیں جو لینا بنتا ہے کہ یہ کس بات کے لیے۔ جو انسان یو کے میں دیکھیں فوجیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹریفک بھی ٹھیک کراتی ہیں، سیلاب آ جائے، ابھی یہ کرونا کا سارا نظام فوج نے سنبھالا، پورے یورپ میں فوج نے سنبھالا۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمارے ترانے چلاؤ کہ اگر فرانس کی فوج نہیں ہوگی تو فرانس نہیں رہے گا، اٹلی کی فوج نہیں ہوگی تو اٹلی نہیں رہے گا۔ یہ گانے اور ترانوں سے نہیں کچھ ہوتا۔ انڈیا مار کے چپیڑیں جاتا ہے جناب، تم ایک گانا نکال دیتے ہو اور منہ کھلوائیں گے۔ رائے صاحب بہترین کام کیا ہے، دل خوش کر دیا۔